اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول الأمی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم وخطابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات پڑھیں۔ التماس ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم مغفور سید شہنشاہ حسین ابن محمد محسن صاحب مرحوم، مرحومہ مغفورہ محلقہ بیگم بنت سید ریاض حسین صاحب مرحوم کے لیے صلوات پڑھیں۔ عظمت محمد والے مجلس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ بیٹوں نے ماں اور باپ کی ایصال ثواب کی یہ مجلس اور عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ لائق مند اولاد کی پہچان یہی ہے کہ جب تک ماں اور باپ زندہ رہیں ان کی خدمت کرتے رہیں، اور جب ماں اور باپ دنیا میں نہ رہیں تو ایصال ثواب کے ذریعے انہیں یاد رکھیں۔ یہی نیک اور لائق مند اولاد کی پہچان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم نے اور مرحومہ نے جو ثواب جاریہ کیا ہے وہ اس طریقے سے کہ اپنے ایک بیٹے کو عالم دین بنایا ہے۔ جب تک یہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، ان کے نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ ہوتا رہے گا۔ مجھے پڑھنا تھا موت اور حیات پر، لیکن میں نے وسیلے پر آیت پڑھ دی آپ کے سامنے۔ بس تمہیداً کچھ جملے میں گزارش کر رہا ہوں تاکہ یہ خانہ بھی پورا ہو جائے کہ ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اور آپ کی میں توجہ چاہوں گا۔ اگر بات پسند آئے دعا سے نوازیے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں سب زندگی نے پیدا کیے ہیں، موت نے کوئی مسائل نہیں پیدا کیے۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے جو میری بات کی تائید کرے گا کہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں سب زندگی نے پیدا کیے ہیں، موت نے کوئی مسائل نہیں پیدا کیے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، یہ فکر ہونے لگی کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کہاں پڑھے گا، تعلیم کا کیا انتظام ہو، تربیت کا کیا انتظام ہو۔ ایک چھوٹی سی زندگی آئی ہزاروں مسائل لے کر، لیکن ایک انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب کسی کو فکر نہیں کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کہاں پڑھے گا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو جملہ میں ایسے ہدیہ کر دوں کہ زندگی نام ہے مسائل پیدا کرنے کا، اور موت نام ہے مسائل کو ختم کرنے کا۔ اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں، شاید تمہید میں یہ آخری بات ہو، پھر میں آیت کا ترجمہ کر کے اسی پر انشاءاللہ کچھ باتیں گزارش کر رہا ہوں کہ حقیقت امر یہ ہے کہ عاشقان اہل بیت کو موت نہیں آتی، عاشقان اہل بیت کو، محبان اہل بیت کو موت نہیں آتی۔ یہی حقیقت ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو محبت اہل بیت پر مرے وہ شہید ہے۔ یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، محبت اہل بیت پہ مرنا کمال ہے۔ آپ کی اس مختصر سی دعات پر میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ عاشقان اہل بیت کو اور عاشقان مولا متقیان کو موت نہیں آتی۔ مولا علی کے ایک صحابی ہیں جناب حارث ہمدانی، ان سے مولا علی نے کہا کہ اے حارث ہمدانی، جب کوئی مومن میرا چاہنے والا دنیا سے جانے لگتا ہے
تو وقت موت میں اس کے پاس پہنچتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے۔ تو حارث ہمدانی خوش ہو گئے جیسے آپ خوش ہو گئے کہ اب دم نکل رہا ہے اور مولا علی کی زیارت ہو رہی ہے۔ تو موت کا ایک کمال تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ زندگی کی وجہ سے جو رابطہ ہمارے مولا سے کٹ گیا تھا، موت نے اس رابطے کو دوبارہ جوڑ دیا۔ ایک کمال ہے نا موت کا۔ کہا کہ میں ہر چاہنے والے کے سراہنے جاتا ہوں وقت موت، بڑی مشہور روایت ہے یہ۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ حارث ہمدانی میں دشمنوں کے سراہنے بھی جاتا ہوں، منافقوں کے پاس بھی جاتا ہوں وقت موت۔ تو جیسے آپ مزمحل ہو گئے ویسے حارث ہمدانی بھی مزمحل ہو گئے۔ کہا کہ مولا دوستوں کے پاس جاتے ہیں، بات سمجھ میں آئی، دشمنوں کے سراہنے کیا کرنے جاتے ہیں؟ کہا سنو حارث ہمدانی، توجہ چاہوں گا کہ میں اپنے چاہنے والوں کے سراہنے وقت موت اس لیے جاتا ہوں تاکہ مجھے دیکھیں اور مطمئن ہو کے دنیا سے چلے جائیں کہ اس نے ہمیں امام مان کر دھوکہ نہیں کھایا، امام تسلیم کر کے دھوکہ نہیں کھایا۔ دشمنوں کے سراہنے اس لیے جاتا ہوں وقت موت تاکہ انہیں احساس پیدا ہو کہ جن پر اعتبار کیا تھا وہ نہیں آئے۔ اور ہمارے آپ جن پر بھروسہ کیا تھا، جن پر اعتبار کیا تھا وہ نہیں آئے، آئے ہیں تو علی آئے ہیں۔ وہ یہ بات بخوبی جان لیں کہ میں علی ہر جگہ کام آؤں گا، وہ کہیں کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تمہید کا جملہ تھا جو میں نے مکمل کر دیا۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 35، کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، انشاءاللہ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں تو تقریر آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ رہ جائے گی۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں تو تقریر آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ رہ جائے گی، اور کوئی تقلیدی جملے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو، جہاد کرو راہ خدا میں، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی تقوی بھی اختیار کرے، وسیلہ بھی تلاش کرے اور جہاد بھی کرے راہ خدا میں، اس کے بعد بھی شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی مکمل کامیابی کا اعلان نہیں ہے کہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور مجھے ایک لفظ ہے وسیلہ، اسی سے گفتگو کرنا ہے، ورنہ اس پہ پڑھنے کے لیے کئی تقریر چاہیے مجھ جیسے کم علم کے لیے، اور آپ اس پر غور بھی فرما لیں گے۔ پتہ چلا اللہ نے کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اور جب وسیلہ مل جائے تلاش کرنے کے بعد تو وسیلہ سے وابستہ بھی رہنا۔ اگر وسیلہ سے ہٹ گئے تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے، وسیلہ سے وابستہ رہو گے تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ غور فرمائیے گا، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اب میں آپ کی سماعتوں کو تھکانا نہیں چاہتا، الجھانا نہیں چاہتا۔ خدا کا شکر ہے ہم تاخیر سے ضرور پیدا ہوئے، لیکن قرآن کی تفسیر پڑھ کر، اپنے علماء سے جان کر اور حدیث کا مطالعہ کر کے، اقوال معصومین کو پڑھ کر وسیلہ تلاش بھی کر لیا ہے اور آج تک اس سے وابستہ بھی ہیں۔ تاریخ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، علماء کی صحبت میں آ کر، حدیثوں کو پڑھ کر وسیلہ ہم نے تلاش بھی کر لیا ہے، اور آج تک ہم اس وسیلے سے وابستہ بھی ہیں۔ کچھ ایسے بدنصیب بھی پیدا ہوئے کہ جنہیں وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو وسیلہ بھری دوپہر میں دکھایا گیا تھا۔ کاش پوری بات آپ تک پہنچ جائے۔ کچھ ایسے بدنصیب بھی پیدا ہوئے کہ جنہیں وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں وسیلہ بھری دوپہر میں دکھایا گیا، دیکھا بھی اور وابستہ بھی نہ ہو سکے۔ کاش پوری بات آپ تک پہنچ جائے۔ وسیلہ ایک فطری شے ہے، ہر مذہب و ملت میں اس کی ضرورت ہے۔ بغیر وسیلے کے کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے، بغیر وسیلے کے کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے، ایک فطری شے ہے۔ ہر مذہب و ملت میں وسیلہ پایا جاتا ہے، اس کے بغیر کسی کا کام چلنے والا ہی نہیں۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہے اور میرا بھی مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو وسیلے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی موبائل ہی کے وسیلے سے بات کرتے ہیں۔
بھائی جس سماج اور معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اسی سماج اور معاشرے میں میں بھی زندگی گزار رہا ہوں. نہ آپ سماج اور معاشرے سے کٹ کے ہیں اور نہ میں سماج اور معاشرے سے کٹ کے ہوں. کہ جو لوگ انکار وسیلہ کرتے ہیں ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی موبائل ہی کے وسیلے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ وسیلہ ہے تو فطری شے ہے، وسیلہ کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. بھائی سورہ دہر 29ویں پارے کا سورہ ہے، آپ اس میں پڑھا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کیا انسان پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب یہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا کیا. یہ سورہ دہر کی آیت ہے، 29ویں پارے کا سورہ ہے. ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا کیا. امتحان اس لیے انسان کا لیا، یہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. تو پروردگار تو خالق مطلق پروردگار ہے. یہ انسانی وجود میں ماں اور باپ کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو کہتا جاتا انسان بنتے جاتے، کن فیکن کہتا جاتا اور انسان بنتے جاتے. مٹی سے انسان بنا دیتا، ذرات سے بنا دیتا، پتھر سے بنا دیتا. یہ انسانی وجود میں ماں اور باپ کو وسیلہ کیوں بنایا؟ کاش میری بات آپ تک پہنچ سکے، میں اپنی بات واضح کر سکوں. تو خالق مطلق پروردگار ہے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. تو خالق مطلق پروردگار ہے، تیری صنائی میں کوئی کمزوری نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود اپنے وجود پر غور کریں کہ اللہ نے آپ کو کیسے خلق کیا ہے. یا منتشر ہو جائیے دنیا میں اور دیکھیے اس کی خلقت کے نمونے دیکھیے. یہ سمندر، یہ دریا، یہ ثمرات، یہ اشجار، یہ پھول، یہ کلیاں آپ دیکھیے اور اس خلقت کو دیکھتے جائیے اور اندازہ لگاتے جائیے. جب خلقت ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. جب خلقت ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ جب مصنوع ایسی ہے تو سامع کیسا ہوگا؟ ارے چھوڑ دیجیے، آپ اپنے وجود پر غور کریے نا کہ اللہ نے آپ کو کیسے خلق کیا ہے. اپنی خلقت پہ آپ غور کریے، اللہ نے آپ کو کیسے خلق کیا ہے. آپ کسی مصور سے کہیے، تصویر بنانے والے سے کہیے اے بھیا تصویر بنا دو، کہے گا تصویر تو ہم بنائیں گے لیکن لائٹ کا معقول انتظام ہونا چاہیے، اندھیرے میں نہ بنا پائیں گے. ارے فنکار ہو، ایک اندھیرے میں بنا دو. کہا ٹھیک ہے، ضد کر رہے ہو تو بنائے دے رہے ہیں، لیکن عدالت کے ساتھ نہ بنا پائیں گے. جو چیز جہاں پہ رکھنا چاہیے وہاں پہ نہ رکھ پائیں گے. اور جب میں تصویر بنا کے تمہیں دے دوں تو تم اس تصویر کو 4 چیزوں سے بچا کے رکھنا. آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ تصویر کے دشمن ہیں. آگ میں تصویر جل جائے گی، ہوا میں رنگت اڑ جائے گی، پانی میں خراب ہو جائے گی، مٹی میں گرد و آلود ہو جائے گی. یہ تصویر کے دشمن ہیں، بچا کے رکھنا. ذرا اللہ کی کمال صنائی دیکھیے، جو تصویر کے دشمن تھے انہیں کو اکٹھا کر کے انسان بنا دیا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. جو اس کی کمال صنائی دیکھیے نا. اور یہ تصویر بنانے والا اندھیرے میں تصویر بنا دے گا لیکن عدالت کے ساتھ نہ بنا پائے گا. جو چیز جہاں پہ رکھنا چاہیے وہاں پہ نہ رکھ پائے گا. اللہ کی کمال صنائی دیکھیے. سورہ انفطار میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان کس لیے غرور کر رہا ہے؟ تجھے اللہ نے عدالت کے ساتھ بنایا ہے، عدالت کے ساتھ. جو چیز جہاں پہ رکھنا چاہیے وہیں پہ رکھا ہے، اور لائٹ میں نہیں بنایا ہے، اندھیرے میں بنایا ہے، عدالت کے ساتھ بنایا ہے. اور 1-2 نہیں بناؤں گا، بناتا چلا جاؤں، اربوں خربوں بناؤں گا. اور ایسا بناؤں گا کہ آواز سے آواز ملاتے رہنا، انداز سے انداز ملاتے رہنا، چہرہ سے چہرہ ملاتے رہنا. ارے آواز چھوڑو، انداز چھوڑو، چہرہ چھوڑو، انگوٹھوں کے نشانات الگ الگ بناؤں گا اور خربوں بناؤں گا، الگ الگ بناؤں گا. لیکن یہ الگ الگ بنانا
میری خلقت کی کمزوری نہ سمجھ لینا کہ میں بس الگ الگ ہی بنا سکتا ہوں، خربوں الگ الگ بناؤں گا، 14 ایک جیسے بناؤں گا۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے، آپ کی اس مختصر سی بات پر میں مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے سکہ راج الوقت جو ہر جگہ چلتا ہے۔ یہ الگ الگ بنانا میری خلقت کی کمزوری نہ سمجھ لینا، خربوں الگ الگ بناؤں گا، 14 ایک جیسے۔ اب جن کی نظر تاریخ پر ہے ان کی میں توجہ چاہوں گا، اہل ادب اہل علم بیٹھے ہیں، ایسا ایک بناؤں گا، انداز ایک، گفتار ایک، لہجہ ایک کا بستر ہوگا دوسرا سوئے گا، تو دیکھنے والے وہی سمجھیں گے۔ تاریخ کے جاننے والوں پہ توجہ چاہوں گا، ایسا ایک بناؤں گا کہ ایک محمد کو حق کے نکاح ہوگا تو دوسرے کو حق کے طلاق ہوگا۔ بھائی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد۔ اب اگر 2 جملے کہہ دوں گا تقریر میری مڑ جائے گی۔ تو انسانی خلقت میں اللہ ماں اور باپ کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ پروردگار یہ ماں اور باپ کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو خالق مطلق پروردگار ہے، یہ ماں باپ کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ کہاں میں خالق مطلق اللہ ہوں، آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا کہ نہیں؟ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا کہ نہیں؟ آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بتائے ہم ایسے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے وجود دے کے بتائے ہم ایسے بھی وجود دے سکتے ہیں۔ لیکن اب جو بھی دنیا میں آئے گا وہ ماں اور باپ کے وسیلے سے آئے گا، تاکہ انسان کے ضمیر میں خمیر میں وسیلے کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ میں خالق مطلق اللہ جب اپنی بارگاہ سے دنیا میں بھیجتا ہوں تو وسیلے سے بھیجتا ہوں، تو کیا تم دنیا سے جنت تک بغیر وسیلے کے چلے آؤ گے؟ غور فرمائے میرا محترم مجمع، تم کیا دنیا سے جنت تک بغیر وسیلے کے چلے آؤ گے؟ وسیلہ بہت اہم ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مستطیع ہونے کے بعد حج کرنے جاؤ، جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے۔ اور جو محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے غور فرمائے، بات ذرا سے فلسفی ہے لیکن آپ کے سامنے پڑھنا کوئی امر محال نہیں، آپ بات کو محسوس کر لیں گے اور ذرا غور سے سنیے گا۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مستطیع ہو جاؤ تو حج کرنے جاؤ۔ پروردگار حکم دینا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ خود کو تو نیند نہیں آتی، خود تو سوتا نہیں، اور جہاں ہم کیفیت نیند سے آشنا ہے ہمیں صبح کے وقت اٹھا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ خود کو تو نیند نہیں آتی، خود تو سوتا نہیں پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں فریادی بن کر آئے ہیں، اور ہم سے کہ جہاں ہم لذت نیند سے آشنا ہے، جب باد صبا و نسیم سحر ہو تو سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور ہمیں جگایا جا رہا ہے اٹھیے نماز پڑھیے، اور اس ماں سے بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ جس کی آغوش میں ننھا سا بچہ ہے وہ بھی پڑھے نماز۔ اے پروردگار حکم دینا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ خود تو جسم نہیں رکھتا، اور جہاں ہم کیفیت بھوک سے بھی آشنا ہے اور کیفیت پیاس سے بھی آشنا ہے۔ رمضان اگر روزہ رکھو، پروردگار جب مئی اور جون میں یہ روزہ ہے تو 30 دن کا تو مطالبہ نہیں کر سکتے، 1 دن رکھ کے دکھا دے، تب پتہ چلے گا کیفیت بھوک کیا ہے اور کیفیت پیاس کیا ہے۔ میں نے کہا غور سے سنیے گا، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، اب آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ خود تو جسم نہیں رکھتا، خود کو تو پیاس نہیں لگتی، خود کو تو بھوک نہیں لگتی، اور ہم کیفیت بھوک سے بھی آشنا ہے اور کیفیت پیاس سے بھی آشنا ہے، ہم جانتے ہیں۔ روزہ رکھو، اذان فجر سے اذان مغرب تک، پروردگار سارے دن کا مطالبہ نہیں ہے، بس ایک روزہ مئی اور جون میں رکھ کے دکھا دے، تب پتہ چلے گا نا کہ احساس پیاس کیا ہے اور احساس بھوک کیا ہے۔ غور فرمائیے گا، لفظوں کو آپ پہچانیے۔ اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ پہلے عمل پھر دعوت عمل، کہ پہلے خود نماز پڑھو پھر دوسروں کو نمازی بناؤ، پہلے خود روزہ رکھو پھر روزے کی تبلیغ کرو۔ ہم تو ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں،
اور کہیں بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ منع کیا نہیں، پہلے خود نمازی بنو پھر نماز کی تبلیغ کرو. ہم ایک دن روزہ نہ رکھیں، ثواب روزے سے نہیں ہے. منع کیا گیا کہ پہلے خود روزے دار بنو پھر روزے کی تبلیغ کرو. صبح سے لے کے شام تک ہم 50 مرتبہ جھوٹ بولے اور سامنے والے کے ساتھ آپ جھوٹ کیوں بولا کرتے ہیں؟ کیا کہنا، جہاں بیٹھے وہیں مومن کی غیبت ہم نے شروع کر دی، اور سامنے والے کے ساتھ آپ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ منع کیا شریعت مقدسہ نے، اللہ نے منع کیا کہ پہلے جھوٹ کو اپنے اندر سے نکال کے پھینکو پھر سچ کی تبلیغ کرو. پہلے غیبت جیسی منحوس لعنت کو اپنے اندر سے نکال کے پھینکو پھر معاشرے کو غیبت کرنے سے روکو. پہلے عمل پھر دعوت عمل، پہلے عمل پھر دعوت عمل. تو پروردگار کیا سارا قانون ہمارے لیے ہے؟ تو نے کب نماز پڑھی؟ جو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، تو نے کب روزہ رکھا جو ہم سے روزے کا مطالبہ ہے؟ آ کے 2 رکعت پڑھ کے دکھا دے، ایک دن کا روزہ رکھ کے دکھا دے، پھر کہے ہم سے پہلے عمل پھر دعوت عمل. تو نے تو عمل کیا ہی نہیں تو حکم عمل کیوں؟ کہا بات صحیح ہے، اگر میں آ جاؤں 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھانے، ایک دن کا روزہ رکھنے، تو دائرہ خالقیت سے نکل کر دائرہ مخلوق میں آ جاؤں گا. میری توحید نہ بچے گی، میری توحید نہ بچے گی. اگر میں آ گیا جسم اختیار کر کے تو میری توحید ہی نہ بچے گی. تو پروردگار ہمیں پتہ ہے اول توحید دوسرے عدل. اگر آئے گا تو توحید خطرے میں، اور اگر نہ آئے گا تو عدالت خطرے میں. ارے سنیں، ہر طرح کا مضمون ہر جگہ نہیں پڑھتا میں، جب قدر کرنے والے مل جاتے ہیں تب میں پڑھتا ہوں. بھئی اگر آئے گا تو توحید خطرے میں اور نہ آئے گا تو عدالت خطرے میں. پہلے عمل پھر دعوت عمل. اب میں عالم اسلام سے چیلنج کر رہا ہوں کہ پورا عالم اسلام آئے، اللہ کی توحید بھی بچی رہے اور اللہ کی عدالت بھی بچی رہے، کام بھی ہو جائے. پورا عالم اسلام آئے اور آ کر اس مسئلے کو سلجھائے، لیکن شرط ہے بغیر اہل بیت کے. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں بھائی، پیچھے والوں ذرا غور سے سنیں. شرط ہے بغیر اہل بیت کے. ہم اہل بیت کو لائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. زمانہ چاہے وسیلے سے جتنا انکار کر دے، لیکن خدا اور بندوں کے درمیان کچھ شخصیتوں کو وسیلہ ماننا پڑے گا کہ جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے. آئے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں میرا محترم مجمع؟ کہ جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے. نماز وہ پڑھے، اللہ کہے ہم نے پڑھی. روزہ وہ رکھے، اللہ کہے ہم نے رکھا. ارے سنگریزے وہ پھینکیں، اللہ کہے ہم نے پھینکا. تو پروردگار بہت بہت مبارک ہو تجھے یہ اہل بیت جو تیری توحید کو بھی سنبھالے ہیں، تیری عدالت کو بھی سنبھالے ہیں. بھئی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے. لفظوں کو پہچانے تقریر میں پھر آگے بڑھاؤں گا. جو تیری توحید کو بھی سنبھالے ہیں اور تیری عدالت کو بھی سنبھالے ہیں. تو اہل بیت خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہیں. اب لفظوں کو آپ پہچانیں تو شاید ایک حد تک بات واضح ہو جائے. اور ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں اور شاید یہ الگ سی یہ جملہ ہو جائے. دیکھیے ماشاءاللہ ایک لفظ بیچ میں آ گیا ہے اور اس کے لیے میں ذرا سے یہ جملے گزارش کر دوں کہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے ہمیں، لیکن اس کی جزا بہت زیادہ ہے. کوئی بھی عمل ہو دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے. یہ صلوات جو ہم پڑھتے ہیں مجلس میں اللہم صلی علی محمد والے محمد، تو کتنا سمے کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں. عمل تو بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس کی جزا بہت زیادہ ہے. صلوات پڑھنے کی جزا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے. توجہ چاہوں گا، جب پیغمبر گئے شب معراج عرش اعظم پر تو ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ بڑے سے دفتر میں نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا ہے. تو حضور نے پوچھ لیا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول روئے زمین پر آپ اور آپ کی آل پہ جب صلوات پڑھا جاتا ہے میں اسی کا ثواب لکھ رہا ہوں. کتنا ثواب لکھ لیا؟
کہا روئے زمین پر جب پہلی مرتبہ صلوات پڑھا گیا تھا ابھی تک اسی کا ثواب لکھ رہا ہوں. تو عمل کتنا چھوٹا. صلوات پڑھیں, پیچھے والے بھی پڑھیں صلوات, اس کی جزا ہے. اور میں سب پڑھ کر مرحومین کی روح پاک کو ہدیہ کر رہا ہوں. خدا ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور توفیق دے ان کے بچوں کو کسی شان سے اپنے والدین کی برسی وہ کرتے رہیں. اب آپ لفظوں کو پہچانیں. ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے. ایک بات آ گئی, الگ سے بات آ گئی ہے تو میں کہہ دے رہا ہوں. یہاں پہ شاید ترتیب نہ دے سکوں موضوع میں, لیکن بات آپ تک پہنچا دوں گا. بیٹھے ہوئے ہیں دو فرشتے جو ہیں آپ کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگوں نے بتایا ہے نا, کیونکہ ہمارے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے. آپ یہاں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں, فرشتے بیٹھ کے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ رہے ہیں. اور یہ مجلس ثواب ہے, اور ایصال ثواب کے لیے بہترین کیا ہے, مجلس ہے نا. مجلس ہے بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجلس عزا یہ سب سے بہترین ایصال ثواب ہے. ایک دم سامنے کی بات کہہ دوں گا, مطمئن بھی ہو جائیں گے. جب پیغمبر دنیا سے جانے لگے تو کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان سے وابستہ رہنا. آج ہمارے یہاں کسی مومن کسی مومنہ کا انتقال ہوتا ہے تو قبرستان ہی میں اعلان ہوتا ہے, حضرات کل مرحوم کا تیجا ہے, نماز صبح کے بعد قرآن کی تلاوت ہوگی اور مجلس عزا ہوگی. پیغمبر نے دو ہی چیز چھوڑا ہے, قرآن اور اہل بیت. تو ہم یہ اعلان کر کے بتاتے ہیں ہمارا مرنے والا قرآن سے بھی وابستہ ہے اور ہمارا مرنے والا اہل بیت سے بھی وابستہ ہے. سباب اس کو آپ محفوظ کر لیجئے. تو ہمارے اعمال پر نگرانی اللہ نے بیٹھائی ہے. آپ بزرگوں سے پوچھئے گا کہ بزرگوں سے ہمیں ایک ثقافت تہذیب ملی ہے, اور ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو داہنی طرف فرشتہ بیٹھا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے, اور جو بائیں طرف بیٹھا ہے وہ بدی لکھتا ہے, گناہ لکھتا ہے. ایک لفظ یہاں پہ ہدیہ کرنا ہے مجھے, جس کے لیے میں یہ جملے گزارش کر رہا ہوں. تو آپ بیٹھے ہیں تو ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اور یہ بات جو بزرگوں نے بتائی ہے یہ قرآن کی آیت ہے, اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. سورہ انفطار کی آیت ہے یہ, کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. دو فرشتوں کو تمہارے کاندھے پر بٹھا دیا گیا ہے جو تمہارے نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. جو کچھ تم کرو گے وہ لکھ رہے ہیں. پروردگار لکھوا کیوں رہا ہے ہمارے اعمال کو؟ کہا لکھوا اس لیے رہا ہوں تاکہ روز محشر تم مکرنے نہ پاؤ کہ ہم نے ایسا کیا ہی نہیں. اچھا فرشتے بیٹھے کہاں ہیں؟ ہمارے دوش پر, ہمارے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کمال کیا ہے نا کہ ہر آدمی کے دوش پر دو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی جتنے انسان ہیں اس سے زیادہ فرشتے. ایک بات تو واضح ہو گئی نا. دیکھ جو میں بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ پسند آئے گی آپ کو, دعا سے آپ نوازیں گے. لیکن بیٹھے کا ہے ہمارے دوش پر, ہمیں احساس بھی نہیں ہے. ہم یہاں لیے بیٹھے ہیں, میں مجلس پڑھ رہا ہوں بیٹھے ہیں, جہاں جائیں گے بیٹھے ہوئے ہیں, اور احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. کوئی ہاتھ رکھ دے تو احساس ہو جاتا ہے نہ کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. تو پروردگار ان فرشتوں کو دوش پر کیوں بٹھایا؟ کہا یہ تمہارے اعمال کے گواہ ہیں, اور گواہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ دوش پر ہوتا ہے. نہیں بات نہیں پہنچا سکا, شاید میری خطابت کا نقص ہے کہ بات آپ تک نہیں پہنچی. پھر سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. گواہ کی شان یہ ہے, پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ وہ دوش پر ہوتا ہے. پتا چلا ہمارا گواہ ہمارے دوش پر, رسالت کا گواہ رسالت کے دوش پر. دیکھیے آپ کی سماعتیں تو بہت پاکیزہ ہیں, شاید میری خطابت کا نقص ہے, میں اپنی بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں. بھئی ہمارا گواہ ہمارے دوش پر, رسالت کا گواہ رسالت کے دوش پر. اور جب مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اچھا اس علی سے پوچھا جا رہا ہے جہاں فضیلتیں ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی ہیں. یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہہ سکتے تھے کہ میں امیر المومنین ہوں, میں فاتح خیبر و خندق ہوں, میں مالک جنت ہوں, میں ساقی کوثر ہوں, میں استاد جبرائیل ہوں, میں یعصب الدین ہوں, میں نفس خدا بھی ہوں, میں نفس رسول بھی ہوں. کہہ سکتے تھے نا, کسی فضیلت کا ذکر نہیں کیا. کہا سن, میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسالت کا گواہ بنایا ہے. میری
سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسالت کا گواہ بنایا ہے. اب یہ رسالت کے گواہ ہیں اور وسیلہ ہیں. کاش یہ بات میں آپ تک پہنچا لے جاؤں اور آپ کی تسکین ولا کے لیے کچھ جملے میں ہدیہ کر رہا ہوں. تو یہ اللہ اور بندوں کے درمیان اہل بیت وسیلہ ہیں. ہے ہمارے جیسے، دیکھیں گے ہمارے جیسے. اصل معاملہ کیا ہوتا ہے نا، میں اکثر یہ پڑھتا ہوں، یہاں بھی پڑھے دے رہا ہوں، کہ جب ذاکر ممبر پہ آتا ہے اور خیبر کا تذکرہ شروع کرتا ہے کہ صاحب مولا علی نے 2 انگلی سے خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، تو سننے والوں پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے. سبحان اللہ، اور نعروں کی صدا بلند ہوتی ہے کہ 2 انگلی سے مولا علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا لیا. دیکھیے 2 انگلی سے خیبر کا دروازہ اٹھا لینا یہ مولا علی کی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے اور بہت بڑا کمال بھی نہیں ہے مولا علی کا. اور 2 انگلی سے خیبر کا دروازہ اٹھانا ہمارے لیے نمونہ عمل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم 2 انگلی سے 10 کلو کا سامان نہیں اٹھا سکتے. یہ ہمارے نمونہ عمل بھی نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مولا علی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے بشر بن کے میسم کی دکان پر بیٹھ جانا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. بشر بن کے میسم کی دکان پر بیٹھ جانا یہ بہت بڑا کمال ہے مولا علی کا، بہت بڑا کمال ہے. ابھی میں واضح کروں گا. یہ ہیں نوری مخلوق اور خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ بنے ہوئے ہیں. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. نوری مخلوق ہیں اور وسیلہ ہے خدا اور بندوں کے درمیان. انہیں کوئی اپنا جیسا نہ کہہ دے تو اختیار بھی اللہ نے دے رکھا ہے کہ صاحب وہ تو ہمارے جیسے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہاں نظر آئے یہاں نظر آئے، ہوتا ہے نا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. بھائی ہم سب انسان ہیں. اور فرمائیے گا اہل بیت اللہ اور بندوں کے درمیان کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں. اب میں اہل ادب اہل علم کی خصوصاً توجہ چاہوں گا. یہ ہیں نوری مخلوق، آئے ہیں لباس بشر میں، اور لباس بشر میں آنا یہ ان کی کمزوری نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے. اگر لباس نور میں آ جاتے تو پھر سب جل کے مر جاتے. کس کی ہدایت کرتے؟ میں نے کہا اہل علم کی توجہ چاہوں گا. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. آئے ہیں لباس بشر میں، ہے نوری مخلوق، تو یہ بشریت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں، نورانیت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں. نورانیت کے تقاضے اس لیے پوری کرتے کوئی اپنا جیسا نہ کہے، اس لیے نورانیت کے تقاضے پوری کرتے. بھائی ہم بشر ہیں، پتھر کوئی ہمیں مارے گا درد ہوگا، تکلیف ہوگی، کانٹا چبھے گا ہمیں درد ہوگا. ویسے اہل بیت بھی لباس بشر میں آئے ہیں، کوئی پتھر مارے گا ان کو تکلیف ہوگی، کانٹا چبھے گا ان کو بھی درد ہوگا. کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم بھی کمزور ہو جائیں گے. ویسے اہل بیت فاقہ کرتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ بشریت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں. لیکن فاقے کی وجہ سے یہ کمزور ہونا تقاضائے بشریت ہے. جب یہ قوت نور دکھاتے ہیں تب 2 انگلی سے خیبر اٹھاتے ہیں. بھائی سننا، جو لوگ بیٹھے میرے سامنے اور جو لوگ دور سے میری مجلس سن رہے ہیں، اور اس سے آسان طریقہ نہیں ہے بات کو پہنچانے کا. ہے یہ نوری مخلوق، آئے ہیں لباس بشر میں، بشریت کے تقاضے پوری کرتے ہیں، نورانیت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں. فاقہ کریں گے تو کمزور ہوں گے، تقاضائے بشریت ہے. لیکن جب قوت نور دکھائیں گے 2 انگلی پہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیں گے. اگر خنجر سے مولا حسین کا گلا نہ کٹتا تب دنیا یہی کہتی ارے یہ نوری مخلوق ہے اور نور پہ خنجر نہیں چل سکتا. نہیں، تقاضائے بشریت تھا کہ خنجر چلے تو گلا کٹے. لیکن جب سر و تن میں جدائی ہو جائے اور سرنوں کے نیزہ پر آئے تو تقاضائے نورانیت ہے. حسین قرآن کی تلاوت کر کے بتائے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. مولا حسین قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں تم نے بشریت کا گلا کاٹا ہے، نورانیت کا نہیں. نہیں سمجھ نو کے نیزہ پر آئے اور قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں کہ تم نے
بشریت کا گلا کاٹا ہے، نورانیت کا گلا نہیں۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ خنجر کو چلا لینا یہ تمہارے اختیار میں تھا، اور جہاں سے تمہارا اختیار ختم ہو جائے وہاں سے میرا شروع ہوتا ہے۔ اب ہم نوکے نیزہ پر آئیں گے اور قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں گے، اب ہم مرے یا نہ مرے یہ ہمارا اختیار ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر، لفظوں کو پہچانیں، لفظوں کو پہچانیں تو بات آگے بڑھے گی۔ چلیے اب جا کے اس کو تاریخ خطابت میں نہ تلاش کریے گا، علم کلام سے جملہ اٹھا کے ہدیہ کر رہا ہوں، تاریخ خطابت میں نہ ڈھونڈیے گا جا کر اس کو، علم کلام سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ سماعت میں۔ بھائی پیغمبر کی حدیث ہے، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، نہ زمان کی قید نہ مکان کی قید کہ کب تک قرآن علی کے ساتھ رہے گا کب جدا ہو جائے گا، کہاں قرآن علی کے ساتھ رہے گا کہاں پر جدا ہو جائے گا، نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، جہاں علی وہاں قرآن، جہاں قرآن وہی علی۔ بھئی توجہ چاہوں گا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب تک علی زندہ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، شہادت علی کے بعد قرآن علی سے جدا ہو جائے گا، تو کربلا بڑھ کے جواب دے گی اور نو کے نیزہ سے حسین کا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتائے گا کہ جب شہادت کے بعد قرآن بیٹے سے جدا نہ ہوا تو باپ سے کیسے جدا ہو سکتا۔ یہ علم کلام کا جملہ ہے، تاریخ خطابت نہ تلاش کریے گا، قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ۔ تو یہاں تک میرا محترم مجمع گیا، علی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے بشر بن کے میسم کی دکان پر بیٹھ جانا۔ اے امیر کائنات یعصب الدین، آپ جیسا آقا آپ جیسا مولا ایک معمولی سی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ کہا اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میری سیرت نمونہ عمل ہو چاہنے والوں کے لیے۔ صاحب ہم تجارت کیوں کریں، ہم تو زمیندار گھرانے کے ہیں، ہمارا خاندان تو سب سے اعلیٰ ہے، ہم اور معمولی سی دکان پر بیٹھے، یہ تو توہین کا سبب ہے نا، ہم تو زمیندار ہیں، رئیس گھرانے کے ہیں۔ نہیں، تجارت تو تجارت ہے، شروع کریے اللہ کا نام لے کر، چھوٹی دکان ہے بیٹھیے، اور جب لوگ آ کے تانا دیں کہ آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے، آپ کے باپ دادا تو زمیندار ہیں، تو آپ جواب دے سکیں کہ امیر کائنات میسم کی دکان پہ کیوں بیٹھتے تھے۔ نہیں بات نہیں پہنچی آپ تک، امیر کائنات میسم کی دکان پر کیوں بیٹھتے تھے، آپ جواب دے سکے بیٹھتے تھے علی، اور لوگوں کو آداب تجارت بتاتے تھے، کبھی کبھی میسم نہیں ہوتے تھے، مولا اکیلے رہ جاتے تھے۔ ایک آدمی آ گیا اور کہا یا علی کھجوریں دے دیجئے، دے دیا مولا نے، دیکھیں تجارت کیا ہے، اور اس نے مولا کو نقلی پیسہ دے دیا، وہ کھوٹا درہم ہوتا ہے نہیں، وہ دے دیا، مولا نے رکھ لیا، کھجور لے کے چلا گیا، آ گئے میسم اور کہا مولا نے کہ کھجور تمہاری اتنی بک گئی، یہ پیسہ رکھا ہوا ہے۔ تو میسم نے درہم کو دیکھا تو کھوٹا تھا، میسم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی علی سے، پوچھا اس لیے تاکہ علی کی حکمت سامنے آئے، ورنہ میسم کو پتا ہے کہ جس کی ذوالفقار نسلوں میں کافر اور مومن کو دیکھ لیتی ہو، کیا اسے خبر نہیں کہ درہم کھوٹا ہے کہ کھرا ہے، پوچھا اسے تاکہ مولا کی حکمت سامنے آئے۔ مولا یہ تو کھوٹا ہے، کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ کھوٹا ہے، کہا لیا کیوں مولا، کہا کہ میں اسے ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی خود ہی آ گیا، یا علی آپ کی کھجوریں خراب ہیں، تو مولا نے کہا کہ تو نے پیسہ ہی کا بچہ دیا تھا، اپنا پیسہ لے جا کھجوریں رکھ دے، میں توجہ چاہوں گا، اور لے کے چلا گیا۔ دیکھا میسم میں کھجوریں بہتر ہے، ٹھیک ہے، کہا مولے تو ٹھیک ہے، کہا سنو یہ آدمی ہم کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا، واقعہ تو ختم ہو گیا، مگر چھوٹا تجزیہ میرا بھی سن لیجئے۔ مولا علی علیہ السلام نے، بہت آہستہ سے کہوں گا، اب آپ کو زور یہاں سے لگانا ہے،
بات پسند آئے تو مولا نے اپنے اس عمل سے یہ بتایا، سنو جب تم کھوٹے درہم سے ہم سے کھجور نہ لے سکے تو کھوٹے عقیدے سے ہم سے جنت کیا لے پاؤ گے؟ بات پہنچ گئی آپ تک، آپ سلامت رہیں اور مولا آپ کو نظر بد سے بچائیں۔ یہ تو ثابت کر دیا نا مولا علی علیہ السلام، جو سب سے بڑا کمال یہی ہے، مولا علی علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہی ہے، بشر بن کے میسم کی دکان پر بیٹھ جانا۔ ہیں یہ نوری مخلوق لباس بشر میں آئے ہیں کیونکہ خدا اور بندوں کے درمیان یہ وسیلہ بنے ہوئے ہیں، وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ سنیے گا توجہ سے، آج دیکھیے بات چھڑ گئی ہی تو، چونکہ میں جاتا ہوں ہر جگہ ذاکری کے حوالے سے، ہندوستان کے باہر بھی جانا ہوتا ہے، خطابت اور ذاکری کے حوالے سے نوجوان بھائی سوال کرتے ہیں کہ رزق میں پریشانی ہے اور تنگی ہے، کوئی تعویذ بتا دیجئے، ہے نا، کچھ لکھ دیجئے تاکہ روزگار میں برکت ہو جائے۔ اب یہ تحفہ ہے آپ کی سماعت کو، اس کا ثواب بھی میں مرحومین کی روح کو ہدیہ کر رہا ہوں، عملیات کے حوالے سے کچھ نہیں۔ پریشانی جہاں سے شروع ہوئی ہے وہیں سے علاج کریے، پریشانی جہاں سے شروع ہوئی ہے علاج بھی وہیں سے کریے۔ موبائل اگر بازار میں گرا ہے تو بازار میں ڈھونڈیے، گھر میں نہیں، ورنہ وہ پیغمبر کی حدیث ہے نا، اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چین تک کا سفر کرو، ہے نا حدیث؟ بات پہنچ رہی ہے نا، ہے نا حدیث؟ یہ مثالی حدیث ہے پیغمبر کی۔ اس زمانے میں سارے کام آسان تھے، سفر کرنا مشکل تھا، یعنی چاہے جتنی مشقت ہو علم حاصل کرو، یہ مطلب تھا پیغمبر کا۔ مسلمانوں کی سمجھ میں بات آ گئی، سامان سفر بار کر لیا، ناقے پہ لادا، گھوڑے پہ، اور چلے چین جائیں گے پڑھنے۔ حضور نے کہا کہ چین جاؤ علم حاصل کرنے۔ ابھی مدینے سے باہر نکلے تھے کہ بہلول مل گئے، کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ کہا بہلول کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا سوئی گر گئی ہے، وہی تلاش کر رہا ہوں۔ وہ سب آگے ڈھونڈنے لگے، بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد کہا کہ سوئی گری کہاں ہے؟ کہا وہ تو گھر میں گری ہے۔ کہا عجب دیوانے ہو، سوئی گری ہے گھر میں اور تلاش یہاں کر رہا، جاؤ گھر میں ڈھونڈو۔ کہا دیوانے پاگل تو تم ہو، شہر علم کا دروازہ یہاں موجود ہے، علم لینے چین جا رہے ہو۔ بات آپ تک پہنچ گئی، آپ نے ملاحظہ فرمایا نا کہ ہر جگہ جانا ہوتا ہے تو نوجوان بھائی کہتے ہیں صاحب کوئی جو تعویذ لکھ دیجئے۔ بھائی دیکھیے پریشانی کہاں سے شروع ہوئی ہے، وہیں سے علاج کریے، ادھر ادھر نہ بھٹکیے۔ صاحب ان سے دعا ان کی تعویذ لکھوا لے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، بزرگ بہت مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علماء بزرگ کبھی میرے مخاطب نہیں رہے۔ دو کام کر لیجئے، رزق کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک نماز جعفر تیار پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، ایک تسبیح زہرا۔ تعقیبات نماز میں افضل تعقیب کا نام ہے تسبیح زہرا، پڑھیے، گھر میں پڑھیے، پڑھتے رہیے، کبھی بھی کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوگا، منبر سے کہہ کے جا رہا ہوں۔ تسبیح زہرا، نماز جعفر تیار تو مشکل ہے صاحب، آپ دعا وہ سورہ اجنبی آپ کو یاد نہ ہو، لیکن کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ کریے۔ نماز صبح کی طرح پڑھ کے گفٹ کر دیے جعفر تیار کو۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ بتاؤں جعفر تیار کی یا مفاتی سے آپ کو نماز سناؤں، لیکن تسبیح زہرا تو بہت آسان ہے۔ اور یہ بات میں ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ماں بہنوں کو چاہیے کبھی کبھی تسبیح زہرا انگلیوں پہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جس انگلی پہ تسبیح زہرا پڑھیں گی اسی ہاتھ سے روٹی پکائیں گی، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو کھلائیں گی، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ اور تسبیح زہرا کی برکت سے، ایک لفظ کہہ رہا ہوں، تسبیح زہرا کی برکت سے شہزادی زہرا کو فضہ جیسی کنیز ملی اور مولا علی کو قمبر جیسا غلام ملا، تسبیح زہرا کی برکت سے۔ بس بیان آخری مرحلے پر ہے، بہت زیادہ میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، اور بس بیان آخری مرحلے پر ہے۔ دیکھیے اب ایک آیت اور میں پڑھے دے رہا ہوں، بس سن لیجیے یہیں پر، اور میں بیان یہیں پہ مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہم اس آیت کو
اس کے نقش کو لگاتے ہیں نا خیر و برکت کے لیے دکان اور مکان میں. اللہ جسے چاہتا ہے، یہ سب آپ کے ذہنی عالیہ محفوظ ہو جائیں گے اور بہت کام آئیں گے جملے یہ آپ کے. بے حساب رزق دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ کوئی مفتی بتائے ہمیں آ کر، کوئی بتائے آ کر، کوئی قاضی بتائے، کوئی حافظ قرآن بتائے نا آ کر. اللہ بے حساب روزی کیسے دیتا ہے، رزق کیسے دیتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. پھر کہا بتائیں گے وہی جو خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ بنے ہیں. سبحان اللہ، واہ. اور کوئی نہیں بتا سکتا. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں اور بیان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. گھبراہٹ وہاں ہوتی ہے جہاں مطالعہ میں کمی ہوتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت عمدہ بات. کوئی گھبراہٹ نہیں ہے بیان میں بھائی واہ، کیا کہنے. کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. کیسے دیتا ہے وہی بتائیں گے نا جو خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ بنے ہوئے ہیں. یہ مولا علی آ رہے ہیں اور جناب قمبر اور ناقے کی مہار اور ناقے پر خزانہ بار ہے. ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے اور میر حدیث کے مرثیے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں پہ شہادت علی اصغر ہے اس سے پہلے اس واقعے کو نظم کیا ہے میر حدیث نے. آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اور ایک آدمی آ گیا سائل اور ناقے کی مہار ہے قمبر کے ہاتھ میں. پہلے آپ قمبر کے بارے میں سن لیجئے قمبر ہیں کیا. بہت بڑی شخصیت کا نام ہے قمبر. مولا علی کے غلام ضرور ہیں لیکن بہت بڑی شخصیت کا نام ہے قمبر. اور قبلہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں بڑی جسارت کے ساتھ کہ جیسا جملہ مولا علی نے جناب قمبر کے لیے کہا ہے نہ سلمان کے لیے کہا ہے، نہ ابو ذر کے لیے کہا ہے، نہ عمار کے لیے کہا. یہ بھی بڑی شخصیتیں ہیں، 10 اور 9 ایمان کا درجہ ہے ان کے پاس. لیکن جو جملہ جناب قمبر کے لیے مولا علی نے کہا ہے کسی کے لیے نہیں کہا. جانتے جملہ کیا ہے مولا علی قمبر کے لیے؟ اے قمبر تو نے اپنا نفس میرے حوالے کیا، میں نے تجھے اپنا جیسا بنا لیا. پھر سے جملہ سنے مولا علی کا میرے محترم سامعین. اے قمبر تو نے اپنا نفس میرے حوالے کیا، میں نے تجھے اپنا جیسا بنا لیا. پتہ چلا اگر کوئی اپنا نفس کسی کے حوالے کر دے تو نفس لینے والا اسے اپنا جیسا بنا لیتا ہے. شب ہجرات علی نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے علی کو اپنا جیسا بنا لیا. اب ہاتھ علی کے ہے ید اللہ کہلائیں گے، زبان علی کی ہے لسان اللہ کہلائے گی، چہرہ علی کا ہے وجہ اللہ کہلائے گا، نفس علی کا ہے نفس اللہ کہلائے گا. اور فرمایا آپ نے دیکھی بڑی بات میں نے کہی آپ کے سامنے. بس بیان ایک دم آخری مرحلے پر ہے، آپ ایک دم مطمئن ہو کر بیٹھے، بہت دیر تک میں نہیں پڑھتا. اب غور سنیے. اور بس سب یہ میں مرحومین کی روح پاک کو ہدیہ کر رہا ہوں. بس یہ آخری 2-4 باتیں رہ گئی ہیں. آپ سمجھ گئے قمبر کے بارے میں. اور سائل نے آ کے کیا کہا مولا علی سے؟ یا علی روٹی دیجئے بھوکا ہوں. کیا ہوں؟ بھوکا. دیکھا قمبر کی طرف، کیسے روٹی دو. کہا روٹی دسترخوان میں، کہا میں دسترخوان کے دے دو. کہا وہ تو ناقے پر، کہا میں ناقہ کے دے دو. کہا ناقہ تو ناقے کی قطار میں ہے، کہا میں قطار کے دے دو. اللہ بے حساب رزق کیسے دیتا ہے. نہیں بات نہیں پہنچی آپ تک. اللہ بے حساب رزق کیسے دیتا ہے. جیسے مولا نے کہا کہ میں قطار کے، تو قمبر نے ناقے کی مہار چھوڑ دی. کیوں قمبر؟ یہ تو آپ کا سنا ہوا جملہ ہے، مجھے پتا ہے، لیکن دوسرا جملہ میں کہوں گا اور پوری ذمہ داری سے کہوں گا. پہلا جملہ تو آپ کا سنا ہوا ہے. اجلت کیوں کی مہار چھوڑنے میں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو بحر سخاوت جوش میں ہے. اگر میں نے تاخیر کی نا تو مولا کہہ دیں کہ میں قمبر کے لے جا، اور ان کی غلامی میں جو میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں کہیں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. ان کی غلامی میں جو میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں کہیں سے محروم نہ ہو جاؤں. یہ تو آپ کا سنا ہوا جملہ ہے حضور والا. دوسرا جملہ سن لیجئے اور وہ توجہ سنیے گا. قمبر مہار چھوڑنے میں جلدی کیوں کی؟ کہا تم نے سنا نہیں مولا نے کیا کہا کہ میں ناقے کی قطار کے دے دو اسے. جیسے کہ میں ناقے کی قطار، تو اب یہ پراپرٹی اس کی ہو گئی، یہ سائل اس کا مالک ہو گیا، اور میں علی کا نوکر ہوں. غیر کی پراپرٹی کو ایک لمحے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا. میں علی کا غلام ہوں، غیر کی جائیداد کو، غیر کی پراپرٹی کو ایک لمحے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا. بات پہنچ گئی نا آپ تک. اب دیکھیے 2 باتیں. آپ سب چلیے مولا علی سے پوچھئے، اے امیر کائنات ایک روٹی کے مطالبے پر یہ ناقے کی قطار؟ مولا کیوں؟ روٹی دے دیتے کھا لیتا.
کہا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، اور ایک بھوکے کی پیٹ کی کیفیت ایک بھوکا ہی سمجھ سکتا ہے۔ ڈرو ڈرو شریف آدمی سے جب وہ بھوکا ہو، اور ڈرو کمینے آدمی سے جب اس کا پیٹ بھرا ہو۔ کہا سننے سے کہا میں بھوکا ہوں، تو مولا بھوکا ہے، ایک روٹی 2 روٹی دے دیتے، کھا لیتا، پیٹ تو بھر جاتا نا، یہ ناقے کی قطار کیوں دی؟ بس سنیے گا، اور جملے یاد آ جائیں تو گھر میں بھی دعا کر دیجئے گا میرے حق میں۔ دے دیتے مولا، ایک روٹی کھا لیتا، پیٹ بھر جاتا، چلا جاتا، یہ ناقے کی قطار کیوں دی؟ کہا ہاں 2 روٹی 1 روٹی دے سکتا تھا، کھا لیتا، پیٹ بھی بھر جاتا، لیکن پھر دوپہر میں بھوکا ہوتا، پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، پھر کوئی ہاتھ پہ روٹی رکھ دیتا، کھا لیتا، پیٹ بھر جاتا، رات کو پھر بھوکا ہوتا، پھر کسی دروازے پہ جا کے ہاتھ پھیلاتا۔ کیا تم مومنین کے عقائد میں سے ہے کہ مجھ سے مانگنے کے بعد پھر کسی اور سے مانگا جائے؟ مجھ سے مانگنے کے بعد پھر کسی اور سے مانگا جائے؟ یہ میرا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ ہاتھ جسے عطا کر دیتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بس حضور والا میرا بیان مکمل ہو گیا، اور میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ اس کا اجر آپ کو شہزادی زہرا عطا کریں گی۔ یہ وسیلہ بنے ہوئے ہیں خدا اور بندوں کے درمیان، اور جو یہ مناسبت ہے انہدام جنت البقیع، یہ جو وسیلہ ہیں ان کی قبروں کو مسمار کیا گیا۔ دیکھیے آل محمد کو اللہ نے عزت کے لیے خلق کیا ہے، اور ان کے دشمنوں کو ذلت اور رسوائی کے لیے خلق کیا ہے۔ ان کی عظمتیں جو ہیں وہ برقرار ہیں، لیکن تمہارا بغض نفاق زمانے کو پتہ چل گیا۔ صاحب یہ جو ایک ہی روایت ہے، میں سمجھتا ہوں قبلہ بیٹھے ہیں جس بنیاد پر انہدام جنت البقیع ہے، وہ روایت ہے پہلا لفظ، وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر قبروں کا احترام کرنا یہ سنت پیغمبر ہے، بدعت نہیں ہے، سنت پیغمبر ہے، بدعت نہیں ہے، قبروں کا احترام کرنا۔ آیا تھا وہ راوی آیا اور کہا کہ میں پریشان ہوں اور میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بہت مشکل میں ہوں۔ کہا اپنی ماں سے دعا کروا لے۔ کہا ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا جا ماں کی قبر پہ چلا جا، وہاں جا کر دعا مانگ۔ تو کہا کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں بہت چھوٹا تھا، عقل بالغ نہیں ہوئی تھی، شعور پختہ نہیں ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کہ ماں کی قبر کہاں ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ کہا کہ جا قبرستان میں کہیں بھی بیٹھ جا، ایک نشان کھینچ لے اور تصور کر کے میری ماں کی قبر ہے، اور دعا مانگ، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ کیوں یہ ماں کی قبر یہاں کیوں وسیلہ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ماں خدا کی ایک صفت کے مظہر کا نام ہے۔ جیسے اللہ رحمان ہے ویسے ماں رحمان ہے، تو جو خدا کی ایک صفت کا مظہر بن جائے اس کی قبر کا احترام واجب ہے، ضروری ہے، اور جو خدا کی ہر صفت کا مظہر بنا ہو تو ان کی قبروں کا احترام ضروری نہیں ہے۔ بس بیان میرا مکمل ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں، اور جہاں پہ علماء نے یہ کہا ایک پیغام ہے کہ 8 شوال کو اپنے بچوں کو ضرور بتایا کرو کہ اس تاریخ میں اہل بیت پہ ظلم کیا ہوا ہے۔ بس بیان مکمل ہو گیا۔ 2-4 جملے باب مصائب میں آپ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ پروردگار مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، انہیں اعلی الین میں جگہ عنایت فرمائے۔ بیٹوں نے ماں اور باپ کی ایصال ثواب کی مجلس برپا کی ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہر سال اسی شان سے یہ مجلس کرتے ہیں۔ پروردگار اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس سن لیجئے، یاد رکھیے کہ باپ کا بڑا سہارا ہوتا ہے، باپ کا بڑا آسرا ہوتا ہے۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے نا تو بیٹوں کو بڑی ڈھارس رہتی ہے کہ کوئی مصیبت آئے گی، ابھی ہمارے باپ زندہ ہیں، لیکن باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب تک مولا حسین زندہ رہے، سید سجاد خیمے میں تھے، بی بی سکینہ خیمے میں تھیں، لیکن جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی حسین قتل کر دیے گئے، اب سید سجاد کا بستر چھینا جا رہا ہے، انہیں تازیانے مارے جا رہے ہیں، سکینہ کے کانوں سے گوہر چھینے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ میں 2-4 دقیقہ پڑھوں گا باب مصائب میں سے، یا مصاب بھی ہو لیں گے۔ یہ برسی کی مجلس ہے،
اور آپ کثیر تعداد میں آئے ہیں، بعنوان پرسہ ہی تو آئے ہیں، بعنوان پرسہ آئے ہیں، اور کئی سال گزر گئے، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، لیکن آپ کا بھی مشاہدہ ہے اور میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ سب سے دردناک منظر اس وقت کا ہوتا ہے کہ جب بھرے گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے، اس سے دردناک کوئی منظر نہیں ہوتا۔ اب حمید ابن مسلم سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ رخصت آخر کے بعد مولا حسین خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ بس 2 دقیقے سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، نکلے، آئے، ذوالجناح تیار ہے، مگر میرا مولا سوار نہیں ہوتا، دیکھتا ہے مقتل کی طرف، یا بطالہ صفا یا فرسان الحجا، اے میرے جابازوں، میرے شہ سواروں کہاں ہو؟ کبھی ایسا نہ ہوا کہ حسین نے بلایا ہو تم نہ آئے ہو۔ چاہنے والی بہن نے محسوس کر لیا کہ بھائی گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہے، زینب خیمے کا پردہ ہٹا کے آئیں، کہا بھیا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کوئی سوار کرنے نہیں آئے گا، لیکن بھیا دل نہ چھوٹا کریے گا، ابھی یہ بہن زندہ ہے، آپ کو گھوڑے پہ سوار کرے گی۔ ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑی اور ایک ہاتھ سے بھائی کا بازو پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بھائی کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اے رونے والوں، اے سوگواروں، سوار کرنے کے بعد مظلومہ بہن نے ایک بات پوچھ لی، اے بھیا میں نے آپ کو سوار کر دیا، جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی، بھیا اتنا بتاتے جائیے اب آپ کو اتارے گا کون؟ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رہے، نوجوان سلامت رہیں، ماں بہنوں کی گودیاں ان کے پردے آباد رہیں۔ اے میرے ماں جائے میرے بھائی، اب آپ کو اتارے گا کون؟ تو مظلومی نے تڑپ کے کہا، اے میری بہن گھبرانا نہیں، تم نے سوار کر دیا، اب جب اترنے کا وقت آئے گا اماں فاطمہ جزاک اللہ خیرن جزا۔ بس 1.5 دقیقہ اور رہ گیا ہے باب مصائب میں، سن لیجئے۔ چلے تو 4 برس کی بیٹی نے گھوڑے کے قدموں کو پکڑ کے کہا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائے گی تجھے رات کو مادر، کہتی تھی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشتوں میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ کہا جاؤ سکینہ یتیموں کی طرح زندگی گزارنا سیکھ لو۔ بیٹی کو الوداع کہا، مقتل میں آئے، 1 دقیقہ اور رہ گیا ہے باب مصائب میں، مقتل میں آئے۔ اچھا دنیا یہ سوچ رہی تھی کیا لڑیں گے، قطر میت پہ تو رو چکے ہیں، نہیں فاتح بدر و حنین کے لال تھے، ذوالفقار کو بے نیام کیا، حملہ کیا، لڑتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے آؤ بھوکے سے لڑو، آؤ پیاسے سے لڑو۔ حمید کہتا ہے میں نے عجب منظر دیکھا، حسین رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دیکھتے تھے فرات کی طرف، کہتے تھے عباس بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے، کبھی مقتل کی طرف دیکھ کر کہتے تھے علی اکبر بابا کی جنگ نہ دیکھو گے۔ میر صاحب نے کہا لاشِ اکبر و عباس جو آتا تھا نظر، تھام لیتے تھے کلیجہ اور کبھی گاہے جگر، رو کے کہنے لگے بیٹے سے کہ اے جانے پدر، ایسے غافل ہو کہ لیتے نہیں بابا کی خبر، میرے پیارے میرے جائے میرے دل بر اٹھو، ہم پہ تنہائی ہے اٹھو علی اکبر اٹھو۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ کوئی جواب نہ آیا تو پشتوں سے آواز آئی مرحبا یا اخی مرحبا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو بہن در خیمہ پہ کھڑی تھی اور داد شجاعت بھائی کو دے رہی تھی، حسین مصروف جہاد تھے۔ آواز غیبی آئی، نفس مطمئنہ پلٹا، ذوالفقار کو نیام میں رکھا اور فوجیں سمٹی، سیدہ کا لال گر گیا، حملہ ہوا، گننے والوں نے زخم گنا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل
دیکھ الحسین تڑپتا ہے خاک پر. ہاں ہاں حسین گھوڑے پہ جب ڈگمگا رہے تھے تو میر صاحب نے پھر کہا پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے, یا علی کہتی تھی زینب تو سنبھل جاتے تھے. جزاک اللہ خیرن جزا. آخری جملہ باب مصائب کا آپ نے گریہ کیا اور میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. ذوالجناح سے کہنے لگے مجھے نشیب میں لے چل جہاں ذبح ہوتے ہوئے مجھے میری بہن نہ دیکھے. ایک نشیب میں ذوالجناح لایا, مولا آپ کا مقتل آ گیا. پوچھا تجھے کیسے پتا چلا یہ میرا مقتل ہے؟ کہا جو شب گزری ہے شب عاشور, آپ کی ماں فاطمہ یہاں مجھے لے کر آئی تھی, اپنے بالوں سے یہ جگہ کو صاف کر کے کہتی تھی کل یہاں میرا حسین گرے گا. جزاک اللہ خیرن جزا. بس آخری جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں باب مصائب میں. آئے شمر کا خنجر چلا. علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں کہ 12 وار میں حسین کا گلا کٹا. 3 روایت لکھی ہے, ایک روایت سن لیجئے کہ 12 وار میں حسین کا گلا کیوں کٹا. علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں شمر ملعون نے بڑی کوشش کی لیکن خنجر حسین کے گلے پہ نہیں چل رہا تھا. اس نے دیکھا کہ مولا حسین کے لب ہل رہے ہیں. وہ ملعون سمجھا کہ شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہیں, تو وہ کان حسین کے لب تک لے گیا. تو مولا حسین بار بار کہہ رہے تھے اماں گلے پر سے ہاتھ ہٹا لیجئے, وقت شہادت ہے. ارے سیدہ کا ہاتھ ہٹا, شمر کا خنجر چلا, نظام عالم متغیر ہوا. سید سجاد کا شانہ زینب دلا, میرے لال نظام عالم متغیر ہے. وہ بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو پردہ ہٹا تو بیٹے نے عجب منظر دیکھا, باپ کا سرنو کے نیزہ پر جسم خاک کربلا پہ تڑپ رہا ہے. کہنے لگے بھوپی اماں بابا مارنا لگے, ہم یتیم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسائل الذین ظلموا منقلب ینقلبون. پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا جو مومنین مومنات اب ہمارے درمیان نہیں رہ گئے ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بالخصوص جن مرحومین کی سال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات میں بلندی فرما. اس مجلس اعضاء کا ثواب ان کی ارواح پاک تک پہنچے. ان کی طرف سے ہونے والے تمامی کار خیر کو قبول فرما, اور مرحومین کے بچوں کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرما. واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار ہمیں زندہ رکھنا تو محبت اہل بیت پر, اور ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت پر. پروردگار امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے اعمال سے ہمارے امام علیہ السلام کو راضی فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ پڑھ دیں. مرحوم مغفور سید شہنشاہ حسین ابن محمد محسن صاحب مرحوم, اور مرحومہ مغفورہ محلقہ بیگم بنت سید ریاض حسین صاحب مرحوم کے لیے. الحمدللہ.